بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرہ ایضا قال مر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی قبر فوقف علیہ فقال ایتونی بجریدتین فأتوہ بہما فجعل احداہما عند راسہ والاخرى عند رجلہ فقال ان هذا كان يعذب في قبره فقيل له يا رسول الله أينفع ذلك فقال لعله يخفف عنه بعض عذاب القبر ما بقيت فيه ندوة۔ یہ وہی باب ہے، یعنی عذاب قبر کی روایتوں کا باب، برزخ میں قبر میں کیا معاملات ہوں گے۔ اس سے پہلے 23 روایتیں پڑھی جا چکی ہیں اور ابھی 10-12 باقی ہیں۔ اس سے جو حقائق واضح کرنے مقصود ہیں ان کی میں بار بار یاد دہانی کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا جو قانون قرآن میں بیان ہوا ہے، یہ روایتیں اسی کو مؤکد کرتی ہیں، ان میں کوئی چیز اس کے خلاف نہیں ہے۔ یعنی یہ کہ جن لوگوں کا حساب کتاب ہونا ضروری ہے ان کا حساب کتاب حشر میں ہوگا اور ان کے ساتھ وہی معاملہ بھی کیا جائے گا۔ فرشتے ان کا استقبال کرتے، ان کو سلا دیتے ہیں، وہ وہاں اٹھائے جائیں گے۔ وہ لوگ جن کا معاملہ بالکل واضح ہو گیا، ان کے لیے دنیا ہی میں جزا و سزا ہوئی، ان کا معاملہ بالکل الگ ہے۔ دنیا میں بھی ان کے لیے جزا و سزا ہے اور اس میں 2 گروہ بہت خصوصی حیثیت رکھتے ہیں۔ ایک رسولوں کے مخاطبین، ہر رسول کے مخاطبین کو دنیا میں سزا دی گئی ہے، یہیں سے ان کی جزا و سزا شروع ہو جاتی ہے۔ اور دوسرے بنی اسرائیل، جن کو اللہ تعالیٰ نے انتخاب کیا اور بتایا، قرآن میں بتایا، تورات میں تو ایک پورا باب ہے، 20واں باب، جو یہی بیان کرتا ہے کہ اب ان کے لیے دنیا میں جزا و سزا ہے۔ تو دنیاوی جزا و سزا اور دنیا میں جب ابتدا ہو گئی تو پھر ظاہر ہے کہ برزخ میں بھی اور پھر قیامت میں۔ اور اسی لیے قرآن نے کہا ہے کہ یردون الی اشد العذاب، یعنی عذاب کی ابتدا تو دنیا سے ہو گئی لیکن اب جہنم میں وہ پھر شدید ترین عذاب کی طرف لوٹا دیے جائیں گے۔ یہ قانون ہے، اسی قانون کو آپ دیکھیے۔ اس میں ہم اب یہاں پہنچ گئے تھے کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کی بعض قبریں دیکھیں اور وہاں پر 2 ٹہنیاں لگا دیں۔ میں عرض کر چکا ہوں کہ اس سے ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ گیلی ٹہنی لگا دیں تو اس سے تخفیف ہو جاتی ہے۔ یہ وقت کی تعین کی حضور نے اپنی دعا کے لیے کہ میں یہ ٹہنی لگا کے اللہ سے دعا کر رہا ہوں اور مجھے امید ہے کہ میری دعا مقبول ہوگی اور اللہ تعالیٰ جتنا وقت یہ ٹہنی خشک ہونے میں لے گی اس وقت تک تخفیف کر دیں گے، یعنی کوئی کمی کر دیں گے اس میں، بس اتنی بات ہے، اس کا ٹہنیوں سے کوئی تعلق نہیں۔ اس روایت کا ترجمہ ہے، انہی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک قبر کے پاس سے ہوا تو آپ وہاں ٹھہر گئے اور فرمایا کہ مجھے 2 ٹہنیاں لا کر دو۔ ضروری نہیں کہ یہ کوئی دوسرا واقعہ ہو، ایک ہی واقعے کو بعض اوقات مختلف لوگ اپنے اپنے طریقے سے بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ چنانچہ لوگوں نے وہ لا کر آپ کو دے دی، پھر ان میں سے ایک ٹہنی کو آپ نے مدفون کے سرانے اور دوسری کو اس کے پیروں کی طرف رکھ دیا۔ اس کے بعد فرمایا کہ اس شخص کو اس کی قبر میں عذاب ہو رہا تھا۔ چنانچہ آپ سے سوال کیا گیا کہ اللہ کے رسول، کیا یہ چیز اس شخص کو نفع پہنچا سکتی ہے؟ یعنی سوال وہاں بھی یہی پیدا ہوا۔ آپ نے فرمایا جب تک اس ٹہنی میں تری باقی رہے گی شاید اللہ تعالیٰ اس کے عذاب میں کچھ تخفیف فرما دے۔ پیچھے بیان ہو چکا ہے کہ یہ آپ نے گویا اس کے لیے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ سے میں یہ دعا کر رہا ہوں یا اس کی بارگاہ میں یہ درخواست پیش کر رہا ہوں اور میں نے اس کا یہ وقت طے کر دیا ہے، یعنی کتنی دیر کے لیے تخفیف کی جائے۔ مشکل تو ہو نہیں سکتی، جب اللہ کا فیصلہ ہے تو کتنی دیر کے لیے پیغمبر پاس سے گزرے ہیں اور پیغمبروں کے لیے اللہ کی خصوصی عنایات ہوتی ہیں۔ اس میں بھی آپ نے یہ نہیں بتایا کہ لازماً ہو جائے گا، فرمایا شاید، میں نے دعا کر دی، ہو سکتا ہو جائے۔ اس پر میں نے 2 چیزوں کی وضاحت کی ہے ایک حاشیے میں، لیکن اس سے پہلے یہ جان لیجئے کہ یہ روایت مصنف
ابن ابی شیبہ سے لی گئی ہے اور اس کا رقم ہے 12042۔ یہ آپ نے اپنی طبعی شفقت، یعنی کیوں کیا آپ نے یہ آپ نے اپنی طبعی شفقت اور کریم النفسی کے باعث ایک متعین وقت کے لیے، یعنی جیسے ہم کہیں کہ میں نے دعا کی ہے کہ پروردگار چند دن کے لیے ان کے عذاب میں تخفیف ہو جائے یا 2 گھنٹے کے لیے ہو جائے، تو آپ نے جو دعا کی اس میں ٹہنی لگا کے یہ بتا دیا کہ جتنی دیر میں یہ خشک ہوگی۔ یا آپ نے اپنی طبعی شفقت اور کریم النفسی کے باعث ایک متعین وقت کے لیے تخفیف کی دعا کی ہے، اور وقت کی تعین کے لیے اور تعین کے لیے ٹہنی کے خشک ہونے کو پیمانہ قرار دیا ہے، اور کچھ نہیں۔ اس کے ہرگز یہ معنی نہیں ہے کہ ٹہنی کا خشک یا سبز ہونا عذاب میں کمی بیشی کا باعث بنتا ہے۔ اس طرح کی دعائیں، یعنی یہ کہ آدمی اللہ سے دعا کرے کہ پروردگار 2 گھنٹے کے لیے، 10 دن کے لیے، کچھ وقت کے لیے تخفیف کر دے، اس طرح کی دعائیں ظاہر ہے کہ خدا کے پیغمبر ہی کر سکتے ہیں، یعنی نہ ہمارے علم میں یہ چیزیں اس طرح آتی ہیں، نہ اس طرح تعین وقت کے ساتھ دعائیں ہم کر سکتے ہیں۔ اس طرح کی دعائیں ظاہر ہے کہ خدا کے پیغمبر ہی کر سکتے ہیں۔ ان میں، یعنی ان دعاؤں میں یا ان واقعات میں عام لوگوں کے لیے کوئی اسوہ نہیں ہے کہ وہ بھی قبروں پر ٹہنیاں نصب کرنا شروع کر دیں۔ اس کا کوئی تعلق مجھ سے، آپ سے نہیں ہے۔ یہ کون شخص تھا یہ اس کی قبر کا ذکر ہو رہا ہے؟ روایت میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے، تاہم پچھلی روایتوں کی روشنی میں قیاس کیا جا سکتا ہے کہ یہ بھی یہودی کے مستکبرین میں سے کسی کی قبر ہوگی جن پر عذاب کے واقعات پیچھے بیان ہو چکے ہیں۔ یہ وہ اصول ہے کہ جب آپ 2 میں، 4 میں، 10 روایتوں میں بعض تفصیلات جان لیتے ہیں، تو اگر پھر کوئی روایت ان تفصیلات کے بغیر آ جائے تو یہ سمجھنا چاہیے کہ اسی کے تحت ہے۔ اس کی وجہ کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ قرآن تو ہے نہیں، لوگوں نے بات بیان کی ہے، کس نے پوری کی، کس نے ایک حصے کو چھوڑ دیا۔ یہ وہی معاملہ ہے جو ہمارے یہاں ایک عملی مسئلے میں پیش آیا ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عربوں کے ہاں جو اسبال ازار کا طریقہ تھا، یعنی کچھ اوباش قسم کے لوگ اپنا تہمت اس طرح باندھتے تھے کہ وہ نیچے چھوڑ دیا گیا ہے اور گھسٹتا ہوا آ رہا ہے، اور یہ گویا دوسروں پر دھونس جمانے کا طریقہ جیسے ہمارے یہاں دیہات میں ہوتا ہے، اس کو اسبال کہتے ہیں۔ اور یہ امامے میں بھی لوگ کرتے تھے، اسی طرح کرتا بھی بعض اس طرح کا پہنتے تھے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ بالکل ناجائز ہے، اس کو بہت سختی سے آپ نے منع فرمایا، اور وجہ بیان کی اس کی، یعنی مختلف روایتوں میں 1 2 3 روایتوں میں لوگوں نے اس وجہ کا ذکر نہیں کیا۔ تو اب اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد یہ ہے کہ ہم نے چھڑی ہاتھ میں پکڑ لی اور سب کی شلوار اوپر کرا رہے ہیں، حالانکہ اس کا کوئی تعلق ہی اس کے ساتھ نہیں ہے۔ تو اس لیے وہ بات سمجھنی چاہیے۔ تو یہاں پر بھی وہی ہے، اللہ کے پیغمبروں کا جو اسوہ قرآن میں مذکور ہے، اسوہ یعنی نمونہ، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس طرح کے لوگوں کے لیے دعائیں وہ اس وقت تک کرتے رہتے ہیں جب تک متعین طریقے پر انہیں اس سے روک نہ دیا جائے۔ چنانچہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے واقعے سے ہم واقف ہیں کہ وہ اپنے باپ کے معاملے میں عذاب کے بعد بھی دعا کرتے رہے، باپ کے ساتھ محبت کا ایک تعلق ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ ابراہیم دشمن ہے، بس اب ختم کر دیں اس معاملے کو۔ تو اس کے بعد ہی انہوں نے ہاتھ اٹھایا، اور اس پر اللہ تعالیٰ نے کوئی نکیر نہیں کی، یعنی یہ کہ محبت سے درخواست کی جائے یا آگے بڑھ کے درخواست کی جائے۔ وہ قوم لوط کے معاملے میں جھگڑا کرنے لگ گئے، ہر جگہ اللہ تعالیٰ نے داد دی ہے۔ ہم نے اس صورتحال کو بھی الٹ دیا ہے، یعنی ہمارے ہاں اس کو حق کی غیرت سمجھا جاتا ہے کہ لوگوں کو جہنم میں ڈلوایا جائے۔ پیغمبروں کا اسوہ اس سے بالکل مختلف ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔